ہوپ فلی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام؟ میرا نام ایس. اچھا تو ٹھیک ہے. کیسے جوائن جی کیا آپ نے؟ میں نے USA سے جوائن کیا. میں کافی بار پہلے کال کر چکی ہوں آپ کے شو میں. جی جی. کیا واقعہ ہے؟ واقعہ تھوڑا سا پرانا ہے. یہ تب کا واقعہ ہے جب بچے میرے چھوٹے تھے اور آئی فون جو ہے وہ نئے نئے آنا شروع ہوئے تھے. اس وقت کامن ہوئے تھے. تو ایسا ہے کہ بچے جو ہیں میرے فون پہ کچھ یوٹیوب وغیرہ دیکھ رہے تھے. تو میں میری چھوٹی والی بیٹی کو اس کو آئی تھنک کوئی کپڑے وپڑے چینج کرا رہی تھی یا کچھ. تو میرے جو بیٹا ہے اس کے ہاتھ میں فون تھا. اچھا میرے ہسبینڈ جو ہے وہ لنچ پہ گھر آتے ہیں. وہ آئے اور بس وہ جب جانے لگے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور یہ فون جو ہے اس چھوٹے کے ہاتھ سے تم لے لینا, بیٹے کے ہاتھ سے. اور یہ وہ نا میں نے کہا اچھا. اتنی دیر میں باہر آ گئی کپڑے وپڑے روم سے بچی کو چینج کرا کے. تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں کوئی فون نہیں ہے. ایکچولی سب بچے تینوں ہی چھوٹے تھے تو وہ آپ کہتے ہیں نا اتنی بزی ماں ہوتی ہے کہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا. میں نے خیر کھانے کھلانے میں اور بچوں کو نہلانے میں دس اینڈ دیٹ اس میں لگ گئی. تھوڑی دیر بعد جب میں فارغ ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ ارے میں اپنا فون چارج کر لوں. ایسا نہ ہو کہ فون مطلب اس کی بیٹری چلی جائے. اور پھر اس وقت ہمارے گھر میں بھی لینڈ لائن نہیں تھی اور زیادہ تر یہاں پر لوگ رکھتے بھی نہیں ہیں لینڈ لائن. تو میں نے کہا چلے اب میں فون چارج کرنے کے لیے ڈھونڈ رہی ہوں تو میرا فون ہی نہیں مل رہا. اچھا ڈھونڈ کے میں تھک گئی. پھر شام میں میرے ہسبینڈ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میرا فون جو ہے وہ صبح سے جب سے آپ گئے ہیں اس کے بعد مل نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آواز لگائی تھی کہ اس کے ہاتھ میں اس نے کہیں پھینک دیا ہوگا بیٹے نے, اور میں اسی لیے تمہیں کہہ رہا تھا کہ کہیں یہ رکھ دے گا تم ڈھونڈتی پھرو گی. کچھ دیر تک تو مجھے اپنا ہی فالٹ لگا. خیر میں نے اپنے گھر کی کہتے ہیں نا ایوری سنگل پاسبل جگہ جو ہو سکتی ہے وہ میں نے ڈھونڈ لی. فون کہیں نہیں ملا. ایون کہ کشنز, جو صوفے کے کشنز, بیڈ کے پیچھے, میٹرس, مطلب جو پاسبل جگہ آپ کے مائنڈ میں آئے, فون نہیں ملا. اچھا اس کے بعد اب تنگ آ گئے, تھک گئے, خود بھی 2-3 دن ڈھونڈتے رہے فون. اچھا اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے کہا کہ فیس بک سوری اس کی فون کی آئی فون کی جو ہے وہ فائنڈ مائی آئی فون جو ہے اس کی آپشن آن ہے تمہارے فون میں. تو میں مطلب کمپنی کو کال کر کے کہتا ہوں کہ فون کو ٹریک کریں کہ فون کدھر ہے, اگر اس کی بیٹری نہیں گئی ہوئی, یا ویسے بھی وہ ٹریک ہو جائے گا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہم نے کمپنی کو کال کیا. ہم نے کہا اس طرح فون نہیں مل رہا, اتنے دن ہو گئے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ اب پریشان ہو گئے ہیں ڈھونڈ کے کہ فون نہیں مل رہا. انہوں نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. انہوں نے فون ڈھونڈنے کی کوشش کی تو فون کی جو لوکیشن ہے وہ اس پر وہ فون آئے نا, لوکیشن میں ہی نہیں آیا فون. وہ کہیں کہ جی فون تو آپ کی لوکیشن میں نہیں آ رہا ہے. تو آخر تنگ آ کے مطلب مہینہ 2 مہینے تک وہ فون ملا ہی نہیں. میں بھی خیر چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, کدھر چلا گیا, اب کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا ایک دن اس بات کو تقریباً کوئی 1.5 سال بعد جو ہے وہ, اچھا میں کال کروں, جب میرا فون لاسٹ ہوا تھا میں کال کروں, بیل جائے اور فون کوئی آگے سے مطلب کوئی آنسر بھی نہ ہو. آخر میں نے تنگ آ کر چھوڑ دیا. 1-1.5 سال بعد ایسے ہی رینڈملی بچے جب تھوڑے بڑے ہو گئے, گرو آؤٹ ہو گئے اس ایج سے, تو ان کی کچھ چیزیں تھیں جو پڑی ہوئی گھر میں. میں نے کہا کہ چلیں یہ میں چیزیں جو ہیں اب دے دیتی ہوں کسی کو, جیسے ٹرائیسیکل ہے یا سم تھنگ نا. تو وہ میں نے ٹرائیسیکل دینے لگی تو اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی وہ بکٹ بنی ہوئی تھی ٹرائیسیکل میں. تو میں نے بکٹ اوپن دیکھی تو وہ اس بکٹ کے اندر جو ہے وہ میرا فون پڑا ہوا تھا. اچھا وہ بکٹ ہم نے بچوں نے کتنی دفعہ گھر میں لائے, کتنی دفعہ یوز ہوئی, کتنی دفعہ گندی ہوئی, کتنی دفعہ دھلی, اس کے اندر فون نہیں تھا. آپ یقین کریں جب میں نے فون اپنا اٹھایا تو فون کی بیٹری پوری چارج تھی 1 سال بعد, اور اس کے اندر لوکیشن بھی آن تھی میری فائنڈ مائی آئی فون, اور فون جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھا آفٹر اے ایئر. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. جیسے میرے گھر میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ میں کنٹکی سے کال کر رہی ہوں, شاید آپ کو یاد آ جائے. تو یعنی میں سمجھ میں آ گیا, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ 1 سال کے بعد آپ کو وہ فون ملا, اس جی کی بیٹری وہی تھی جی اور اس کی لوکیشن آن ہوئی ہوئی تھی, یعنی کہ فائنڈ مائی آئی فون آپ کر سکتی تھی. جی بالکل. اور جو یہ ویڈیو میرا بچہ اس کو یوٹیوب پہ بارنی یا جو بھی شو دیکھ رہا تھا وہ بھی مطلب وہ اس کے اوپر تھا, لیکن اسٹاپ ہوا تھا, پاز ہوا تھا, لیکن وہ شو لگا ہوا تھا اس کے اوپر 1 سال بعد. اور آپ لوگ اس کو کال کر رہے تھے تو وہ بند جا رہا تھا اس وقت؟ نہیں, وہ فون بیل جا رہی تھی,
اور اس کی فون کی جو رنگر ہے وہ بھی آن تھا, اور جو کمپنی جو ٹریک کر رہی تھی فون, تو وہ ٹریکنگ میں آ ہی نہیں رہا تھا فون, جبکہ وہ فون ہمارے گھر میں ہم موجود تھا. اور ٹرائسیکل بچوں کے گھر میں کتنی دفعہ بچے چلاتے تھے چھوٹے تھے جب, اور وہ اس میں وہ ٹوائز وغیرہ بھی ڈال دیتے تھے. تو میں اکثر جب بھی واپس بچوں کی ٹرائسیکل کو رکھتی تھی باہر گیراج میں جا کے, تو اس کو واش ضرور کرتی تھی ایک دفعہ, تو بکٹ بھی صاف ہوتی تھی. کوئی میرا خیال ہے 1-1.5 سال میں کوئی 1000 دفعہ یوز ہوئی ہوگی وہ ٹرائسیکل. اور آپ لیکن کا بچے کی عمر کیا تھی اس وقت؟ اس وقت میرا خیال ہے وہ ہوگا تقریباً کوئی 1.5 سال کا. تو مطلب 1 سال بعد وہ فون ملا, اور ساری اس کی لوکیشنز وغیرہ آن, بیٹری بھی آن, رنگر بھی آن, سارا کچھ آن. تو آپ کو کیسے لگتا ہے یہ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں کس جگہ چلا گیا تھا فون, وہ کچھ سمجھ نہیں آیا. مطلب ایوری پاسبل جگہ ہم نے, ایون کہ آخر میں ایک ٹائم پہ آپ زچ ہو جاتے ہیں نا کہ یار جا کہاں سکتی ہے چیز. آپ فون کر رہے ہیں, فون بیل بھی جا رہی ہے, آپ کو آواز بھی نہیں آ رہی. چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آواز نہیں آ رہی, تو ہو سکتا ہے رنگر آف ہو گیا ہو. لیکن یہ کہ آخر میں تنگ آ کے ہم نے, جو ہمارے پاس کاؤچ تھے, ہم نے کاؤچ کے گدیاں نکال کے اس کو کاٹ بھی دیا کہ شاید کہیں پاکٹ بن گیا ہو صوفے کے اندر, وہاں کہیں چلا گیا ہو. تنگ آ کے کہ کہیں نہیں ملا, اور وہ کمپنی کہہ رہی کہ لوکیشن فائنڈ ہی نہیں ہو رہی, ہم ٹریک ہی نہیں کر پا رہے فون کہاں ہے. تو یہ بڑی اسٹرینج تھنگ تھی ہمارے گھر میں. اچھا. اور آپ کو پتا ہے 1 سال کے اندر مطلب آئی فون کی بیٹری سب سے پہلے ڈرین ہو جاتی ہے, بہت جلدی ڈرین ہوتی ہے, چارج بھی جلدی ہوتی ہے, ڈرین بھی جلدی ہوتی ہے. ہاں ظاہر ہے. تو 1-1.5 سال کے بعد وہ ملا فون, اور اس وقت میں نے نیا خریدا ہوا تھا. آئی تھنک میرا خیال ہے 15-20 دن ہوئے ہوں گے میرے فون کو خریدے ہوئے. تو فون گم ہو گیا. میں گم گیا اور پھر مل بھی گیا. گم گیا, مل انٹرسٹنگ بھی گیا. بات ہے, مل گیا. مل گیا 1.5 سال کے بعد, تقریباً 1-1.5 سال کے بعد. اور That's وہ weird. ایسی چیز سے ملا کہ جو گھر میں کتنی دفعہ یوز ہوئی وہ چیز ہے. مطلب تینوں بچوں نے اس ٹرائسیکل کو یوز کیا. 1.5 سال والے بچے نے بھی کیا, سال والے بچے نے بھی اس کو اس سال کے اندر یوز کیا, اس سے بڑے بچے نے بھی یوز کی وہ سائیکل. تو لیکن اس کی بکٹ میں پڑا ہوا تھا وہ پیچھے, جو اس کی ٹرنک چھوٹی سی بنی ہوئی تھی سائیکل کی. اوکے. تو یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی. اور اس طرح کے واقعات چھوٹے چھوٹے تو بہت ہوتے رہتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ہوا ہے. اس واقعے سے زیادہ مجھے اس جانور پہ ترس آ رہا تھا, جو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں سنا دیتی ہوں آپ کو. جی بتائیے. اچھا, یہ تقریباً آج سے کچھ 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایوری مارننگ ایک خاص ٹائم کے اوپر تقریباً 9-9:30 بجے کے ان بٹوین میری کچن کی ونڈو پہ ایک کوا آتا تھا. اور وہ کوا اس طرح آتا تھا کہ میری کچن کے بالکل سامنے ہمارے بیک یارڈ کو کراس کر کے ایک ٹری ہے, وہ اس ٹری سے آتا تھا اڑتا ہوا, اور وہ ہیڈ آن آ کے ونڈو پہ ٹکراتا تھا اور نیچے گر جاتا تھا. پھر وہ جاتا تھا اور اس ٹری پہ بیٹھتا تھا, وہاں سے ہیڈ آن آتا تھا. وہ اتنی زور کا ٹکراتا تھا کہ مجھے اس جانور پہ ترس آتا تھا کہ مطلب اس کو چکر آ جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس جانور کو نا. اور وہ لٹرلی کوئی میرا خیال ہے کوئی 4 مہینے سے زیادہ لگاتار ڈیلی کرتا تھا, وہ ڈیلی پھر انٹینشنلی. مطلب اڑ کے جاتا تھا. یہ نہیں کہ بعض اوقات آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کو اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ ہے یا ونڈو ہے جو تھرو چلا جائے گا, وہ نہیں, ڈیلی آتا تھا. اتنی زور سے آ کے وہ لگتا تھا, آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس پر آ کے کوئی تھنڈر ہوا ہے اس کے ونڈو کے اوپر. یعنی کہ بچے اگر اوپر اپنے رومز میں ہوتے تھے وہ نیچے آ جاتے تھے اٹھ کر کہ واٹ ہیپنڈ. اور یہ کنسیکیٹو 4-5 دن ہوتا رہے؟ نہیں 4-5 مہینے ڈیلی کنسیکیٹو. کنزیکٹیو نان سٹاپ. ایک دن میں نے تنگ آئی, میں نے کہا میں اب اس کی ویڈیو بناتی ہوں اور میں ویسے ہی شیئر کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ کر کے آ رہا ہے نا جانور. آپ یقین کریں میں نے ویڈیو بنائی, اپنے حساب سے بناتی رہی, وہ آ کے ٹکراتا تھا, میں کچن میں بیٹھی ہوئی چائے بھی پی رہی ہوں, دیکھ بھی رہی ہوں اس کو, اور مجھے ترس بھی آتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے. اتنی زور کا ٹکراتا تھا کہ گر جاتا تھا نیچے, پھر اٹھتا تھا, پھر جاتا تھا, پھر وہیں سے آتا تھا. تو میں نے پوری ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہی نہیں ہوا, وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی. نہیں تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ کھڑکی کھول دیں؟
کھڑکی میں نا اگر میں کھول بھی دیتی تو کھڑکی ہے، پھر کھڑکی کے پیچھے وہ جالی والی کھڑکی ہے، پھر آگے بلائنڈ ہے، اور کچن ہے میرا، مطلب گھر کا کچن میں اس نے کیا کرنا تھا؟ کچن بیک سائڈ کی طرف کھلتا، آپ نے دیکھا ہوگا بیک یارڈ میں اکثر یہاں گھروں میں کچن کی ونڈو اوپن ہوتی ہے. نہیں وہ پتہ چل جاتا نا کہ وہ ٹکر مار رہے یا اندر آنا چاہ رہے، کہیں ایسا تو نہیں نا بھوک لگ رہی ہو یا کچھ بھی نہیں ایکسرسائز. نہیں، میں نے سارا ایوری پاسبل چیز کر لی کہ میں نے کھانا بھی رکھ دیا، پانی بھی رکھ دیا، گوشت بھی رکھ دیا، سارا کچھ رکھ دیا، لیکن وہ بس جاتا تھا ٹکراتا تھا. اچھا پھر اس نے دیکھا کہ یہاں ونڈو جیسے اب اس کو شاید اندر چہل پہل فیل ہوتی تھی، کیونکہ وہ جب آ کے ٹکرانے لگتا تھا تو میں ونڈو پہ ناک کرتی تھی گلاس پہ. تو اب اس نے دیکھا کہ یہاں پر ہوتا ہے، تو اس نے اس ونڈو کو چھوڑ کر پھر میرے جو لانڈری روم کی، کچن کے پیچھے لانڈری روم ہے، اس لانڈری روم کی ونڈو پہ وہاں جا کر وہ کرتا تھا. تو آپ کو سنے ایسا تو نہیں لگتا کہ کہیں آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے؟ جی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کافی، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میری بچی چوک ہو گئی تھی جو ہاں مجھے یاد آ گیا، آپ کے ہاں ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں، جی 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 مجھے بالکل. یاد ہے. اچھا میں نے کوشش کی کہ چلے میں اس کو ویڈیو، اچھا میں نے اس کی ویڈیو بنانے کی 2-3 دفعہ کوشش کی، 2-3 دفعہ وہ ویڈیو بنی نہیں. اس کے بعد میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بائی پروفیشن تو وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کی ہابی ہے، ہی از اے ویری ویری گڈ فوٹوگرافر، صحیح بہت اچھے، مطلب ہمارے گھر میں اپنا اسٹوڈیو ہے صحیح. تو جس میں ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا اچھا چلو کہ میں بناتا ہوں اس کو، ٹرائی پوڈ پہ کیمرہ لگا دیتا ہوں اور بس تم آن کر دینا اور ہلے گا نہیں کیمرہ. آپ یقین کریں میں نے یہی کیا. ایک دن وہ کیمرہ ویمرہ کچن کے سامنے سیٹ کر کے چلے گئے. اب مجھے پتا تھا کہ صبح 9، 9:30، 9:45 ان بٹوین ہی آئے گا ہی آئے گا. اب میں ویٹ کر رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کے پہلے، وہ آنے سے پہلے کائیں ضرور کرتا تھا، تو وہ مجھے پتا چل گیا، اور میں نے جا کر جیسے اس کو بٹن آن کر دیا کہ اب یہ ریکارڈنگ ہوتی رہے گی، ٹرائی پوڈ سے وہ ہلے گا ہی نہیں. تو وہ جب میں وہ ویڈیو ختم ہوئی بند کی، اور جب میرے ہسبینڈ آئے میں نے کہا وہ آج میں نے ریکارڈ کیا، انہوں نے دیکھا تو ان کے کیمرے میں بھی ریکارڈ نہیں ہوئی ویڈیو. فون کی ویڈیو میں بھی نہیں ہوئی، نہ ویسے بھی نہیں ہوئی. فون میں نہیں ہوئی، نہ مطلب ان کا بہت اچھا پروفیشنل کیمرہ ہے، اس میں ریکارڈ نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا اچھا چلے میں تصویر بناتا ہوں اس کی نا، یہ آتا ہے اور یہ مارتا ہے تو میں دیکھتا. اب جب وہ تصویریں آئیں تو وہ تصویر میں جو ہے اس کا امیج بالکل بلر ہے، مطلب آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کالا بیگ اڑ رہا ہے ہوا میں کچھ اس طرح سے، لیکن وہ آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ کوا ہے. مطلب وہ 4-5 مہینے ڈیلی اتنی زور سے کہ چھٹی والے دن ہم نیند سے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ اس انسان کو، یا انسان کے اس جانور کو کیا ہو گیا، مطلب ترس آتا تھا ہمیں اس کے اوپر کہ اور کیا آپ ہے. نے اس کے بعد سے گھر کی کیا سچویشن ہے؟ کچھ بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ خود ہی اسی طرح کسی نے کہا صدقہ کر دیں، کسی نے کہا خیرات کر دیں، وہ ہم کرتے رہتے تھے. اور پھر آخر تنگ آ کے، بلکہ مجھے ترس آتا تھا، پہلے تو خوف زدہ ہوتی تھی، پھر مجھے خوف سے زیادہ مطلب آپ کو ترس آتا ہے کہ وہ انٹینشنلی کرتا تھا، جیسے اس کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تم جا کے مارو. اور اتنی زور کا وہ ٹکرا کے گرتا تھا کہ کتنی دیر پڑپڑاتا رہتا تھا نیچے، پھر اڑ کر جاتا تھا، پھر یہ کرتا تھا. تو اور یہ بھی نہیں کہ مطلب 5 منٹ کیا، 10 منٹ کیا، اچھے خاصے 15-20 منٹ تک وہ یہی کرتا رہتا تھا. اور یہ اور آپ نے 4-5 کہا مہینے کی ہے اس نے. 4-5 مہینے تک چلتا جی رہے. اگر ایک دفعہ کرتا نا سمجھ میں بھی آتا ہے، ایک دفعہ کر لیا، چلے 2 دفعہ ڈیلی کر لیا، ڈیلی لیکن آپ کہہ رہے 4-5 مہینے روزانہ کنزیکٹیو کنزیکٹیو وہی ایک ٹائم. پرٹیکولر ٹائم صبح 9 AM سے لے کے ان بٹوین 9:45 کے درمیان. اور وہ اس کی آواز اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ مجھے دھیان ہوتا تھا کہ آ کے ٹکرائے گا، تو میں کوشش کرتی تھی کہ ٹکرائے نہ، میں خود باہر چلی جاتی تھی یا اس کو اڑا دیتی تھی یا کچھ نا، کہ یہ آ کے نہ ٹکرائے، کیونکہ مجھے ترس آتا تھا اس پہ کہ جتنی اسپیڈ سے وہ اڑتا تھا اور آ کے ٹکراتا تھا کہ مطلب میرے گھر سے ونڈو سے سامنے ٹری کے اس کو آنے میں بھی تقریباً 30 سیکنڈ تو لگیں گے، اور وہ 30 سیکنڈ کی اسپیڈ سے اڑ کے آ کے دھاڑ سے ٹکراتا تھا. تو اور آپ یہ اتنی زور سے ٹکرایا، اتنے دن ٹکرایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ گلاس کے اوپر ایک کریک بھی نہیں آیا، اسکریچ بھی نہیں آیا. That's weird. دیٹس ویری ویئرڈ. اچھا، اور جو 5 مہینے کے بعد وہ کب غائب ہو گیا پھر؟ خود ہی غائب ہو گیا، وہ اور خود ہی غائب ہو گیا. گھر میں کچھ چینجز فیل کیا آپ نے؟ چینجز اس طرح سے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یا پتہ نہیں اتنے ہوتی رہتی ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی تو ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا. بلکہ جب وہ نہیں آیا نا تو میں نے شکر کیا اللہ کا کہ مجھے اس بیچارے معصوم جان پہ ترس آتا تھا کہ مطلب وہ جب وہ نیچے گرتا تھا اور میں اس کو دیکھتی تھی تو کتنی دیر تک وہ جیسے ڈس بیلنس اور اپنے آپ کو پھڑپڑاتا رہتا تھا، پروں کو کہ سیدھا ہونے کی کوشش کرتا تھا، مطلب اتنی زور سے ٹکراتا تھا،
اتنی زور سے ٹکراتا تھا کہ اوپر اپنے کمروں میں مطلب سوئے ہوئے بچے اٹھ کے آ جاتے تھے نیچے کہ واٹ ہیپنڈ. اللہ رحم اور کرے. ہیڈ آن. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا ایس. نہیں تھینک یو. تھینک یو.